الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے القابات ہیں الامام البدر الجرگام، ام رسول اللہ، اسد اللہ و اسد الرسول، ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، الہاشمی القریشی البدری، سید الشہداء۔ ساتوں آسمانوں پر آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ اسد اللہ و اسد الرسول ہیں۔ حکم جہاد کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ اسلام کی قوت ہیں، اسلام کی طاقت ہیں۔ اسلام کا پہلا فوجی دستہ سیریا جو بھیجا گیا تھا، لشکر جو بھیجا گیا تھا، اس پہلے لشکر کے امیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام کا پہلا علم جو بنا وہ علم حضرت عبد المطلب کا علم تھا، اسی کو بنایا گیا تھا، اور وہ علم پہلی بار اٹھانے والے بھی سیدنا امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے محافظ ناموس مصطفیٰ۔ اسلام کی قبولیت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق شکار کرنا تھا، نہت شیر سے پنجہ لڑانا، اونچا پورا تگڑا جسم، شیر کی طرح داڑھی، چہرے پہ ہاشمی جلال، دشمن آپ کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا تھا۔ ایک روز آپ شکار پر گئے ہوئے تھے تو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کی، حضور کو گالیاں بکیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑا۔ یہ منظر ایک عورت نے دیکھا جو حضور کے خاندان والوں کو جاننے والی تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو راستے میں وہ خاتون بیٹھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ تم یہاں شکار کرتے پھرتے ہو اور وہاں ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کی ہے۔ حضور کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دینا، سبق سکھانا، اسی کو ناموس رسالت کی حفاظت کہتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے والے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو غصہ آیا، آپ سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ آپ آگے بڑھے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ پوچھے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے میرے بھتیجے محمد کو ستایا۔ ابو جہل کہنے لگا، جانتے ہو کیوں ستایا میں نے تمہارے بھتیجے کو؟ تو سنو، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اور ہمارے باپ و دادا کا دین چھوڑنے کو کہتا ہے۔ اس لیے مجھے غصہ آیا اور میں نے تمہارے بھتیجے محمد کو سبق سکھایا، تو کیا برا کیا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، سن، تو نے صرف اس لیے حضور کو ستایا، تو سن، میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد کہتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہمت ہے تو مجھے ستا کر دکھا۔ حضرت حمزہ کی زبان سے کلمہ سن کر ابو جہل اور اس کے دوست ایسے خاموش ہو گئے جیسے انہیں سانپ نے ڈس لیا ہو۔ پھر حضرت حمزہ نے ابو جہل کو دھمکی دی، فرمایا اگر دوبارہ تو نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو تجھے مار کر تیری خال میں شتر مرغ کی لید بھر دوں گا۔ آپ جانباز، دلیر اور بے باک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے آ رہے تھے، کسی نے دیکھا دروازے کی سوراخ سے کہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آنے دو۔
اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ پہلی بار کھل کر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف چلے تو آگے ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بہت سے بھائی ہیں، جن میں سب سے اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چچاؤں میں سب سے اچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بازی میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح دشمنوں پر قہر بن کر برستی تھی۔ آپ نے کبھی زرہ اور کھوت یعنی کوچ اور ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ڈھال کا استعمال کیا۔ کہتے تھے میری تلوار ہی میری ڈھال ہے، میری زرہ ہے۔ کسی کی تلوار، کسی کا تیر، کسی کا نیزہ میری تلوار کو پار کر کے میرے جسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنگ بدر میں آپ ہی کمانڈر ان چیف تھے، یعنی سپہ سالار عظیم۔ جنگ بدر کا آغاز بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ 3 سردار کفار عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا تھا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا اور پھر حضرت علی کے ساتھ مل کر شیبہ کو بھی مارا تھا۔ یہ عتبہ ہندا کا باپ تھا۔ قسم کھائی کہ میں اپنے باپ کے قتل کا انتقام لوں گی، اور اس نے ایک حبشی غلام وحشی کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر، آزادی کا وعدہ دے کر احد میں لے آئی۔ وحشی چھوٹا بھالا پھینکنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شجاعت دکھائی، 13 کافروں کو قتل کیا۔ وحشی چھپتے چھپاتے پتھروں کی آڑ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعقب میں تھا۔ موقع پا کر بھالا نیزہ مارا، نیزہ ناف میں پیوست ہو گیا اور پشت مبارک سے باہر نکلا۔ حضرت حمزہ کلمہ پڑھتے پڑھتے پھر بھی وحشی کی طرف اپنی تلوار لے کر بڑھے، لیکن زخم اور وار اتنا شدید تھا کہ تاب نہ لا سکے، اور پاس ہی میں ایک گڈھا تھا، اس گڈھے میں گر گئے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وحشی ہندا کو بلا لایا۔ بدبخت ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، سینہ پھاڑا، کلیجہ باہر نکالا اور اسے دانتوں سے چبا گئی۔ اس لیے اس عورت کو ذکر خوار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہداؤں کی لاش کا مسلح کرنے والوں پر لعنت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شفیق چچا کی لاش مبارک دیکھی تو آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں۔ مدینہ کی عورتیں بھی شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رو رہی تھیں۔ حضور نے ان کی اور ان کی نسل کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔ حضرت حمزہ کو فرشتوں نے غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئیں۔ 70 شہیدوں کے جنازے باری باری لاتے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پر رکھا گیا اور 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئیں۔ اس کے بعد پھر حکم آیا کہ اگر ایک سے زائد جنازے ہوں تو سب کے لیے ایک نماز کافی ہے۔ اور وہ معروف آیت کریمہ اسی مقام پر نازل ہوئی، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ عرش عظیم کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں جن میں اللہ نے شہدائے احد اور شہدائے بدر کی اور روحوں کو رکھا ہے۔ سبز رنگ کی چڑیوں کی شکل میں یہ چڑیاں قندیلوں میں رہتی ہیں، جنت کی سیر کرتی ہیں، جنت کی نہروں کا پانی پیتی ہیں، جنت کے میوے کھاتی ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جنت میں سب سے بلند مقام انبیاء اور رسولوں کا ہے، پھر ان کی جماعت کے بعد شہداء کی جماعت کا مرتبہ ہے، اور حمزہ شہداءوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسد اللہ کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور سید الشہداء کا لقب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ حضرت حمزہ کی لاش کا مصلح ہندہ نے کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کا مصلح ہندہ کا پوتا یزید ابن معاویہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز صحابہ کرام کے ساتھ شہداء احد کی زیارت کو آتے تھے۔ خاتون جنت بھی ہر جمعہ قبر حضرت حمزہ کی زیارت کو آتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے کہ جن کا وسیلہ کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، مجھے وہ نام بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا نام حمزہ ہے، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت کا نظارہ کرایا گیا۔ حضرت جعفر طیار کو اللہ نے ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، اور حمزہ شان کے ساتھ جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔